الحمد لله نحمده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله صدق رسوله النبي الكريم حضرات کرام اور اعزاز سے بزرگ اور دوستو، آئیے جامعہ اسلامیہ دارالقرآن ٹاؤن شپ لاہور کا جلسہ دستار بندی ہے۔ ہمارے محترم قاری عبدالستار ابراہیم صاحب نے دعوت دی تھی، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ نہیں فرمایا تم شک نہ کرو، نہیں فرمایا شک نہ کرو، اور فرمایا کہ کر ہی نہیں سکتے اس میں شک، گنجائش ہی نہیں ہے شک، لا ریب فیہ۔ یہ نہیں کہا کہ تم شک نہ کرنا ہے اس میں، بھائی کتاب ایسی ہے جس کا اس زمانے سے لے کر آج زمانے تک چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو اس جیسی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ ہدی للمتقین۔ لیکن قرآن، اس عظیم الشان قرآن جس کی طاقت قرآن نے بیان کی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اللہ فرماتے اس کتاب کو، قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا، لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اے اللہ، پھر اس قرآن کو کون سہارے گا؟ ہدی للمتقین، اور میں مومنوں کا قلب سہارے گا، ایمان والے کا دل سہارے گا۔ ہم نے مومن کے دل میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو پہاڑ جس وزن کو نہ اٹھا سکے وہ مومن کا دل اٹھاتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان،
جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے اس کا تو اتنا وزن ہے کہ پیغمبر سلام کی چلتی اونٹنی زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی اس کے وزن کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی کی ذات مبارک کہ اللہ نے ان کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی تھی اور ایک جنتی مرد میں 100 دنیا کے مردوں کی طاقت ہوتی ہے. لیکن اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور شدید سردی کا موسم ہوتا تھا آپ کو پسینہ آ جاتا تو اس کے وزن کی وجہ سے اور آپ کا پسینہ چہرے سے ایسے گرتا تھا جیسے آپ کے رگ کھول دی گئی ہو انسان کا خون گرتا ہے اس طرح پسینہ گرا کرتا تھا. اس کا اتنا وزن تھا جو ذات پیغمبر نے برداشت کیا ہے. میرے استاد فرماتے تھے آپ اس بوجھ کو نہ اٹھاتے جو آپ کے لیے اس قرآن کا پڑھنا آسان نہیں تھا. ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء کرام موجود ہیں اقرا 4 لفظ ہیں حمزہ کاف را حمزہ اقرا. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی میں کبھی اقرا نہیں کہا ہوگا؟ کئی بار کہا ہوگا اقرا میں نہ پڑھو. اور زمانے میں خطوط وغیرہ دوسرے پڑھوانے کا رواج اقرا پڑھو. لیکن جب اللہ کے اقرا آیا فرمایا ما انا بقاری مجھے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. آپ کی خابیدہ طاقتوں کو جبریل السلام نے گلے سے لگایا تو خابیدہ طاقتیں بیدار ہو. جب استاد فرماتے تھے کہ پہلی ملاقات میں
بستی میں مہمان چلے جائیں، اور بس جب تک بستی میں رہتے ہیں قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس موجود ہے۔ سبحان اللہ، عذاب اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی اتنی قیمت ہے، اس لیے کہ اللہ کا راستہ بتانے والے یہی لوگ ہیں۔ کون بتائے گا اللہ کا راستہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پھر فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد علماء کی جماعت میرے وارث ہیں، میری وراثت چاہیے تو ان علماء کے پاس چلے جانا، سبحان اللہ، یہ میری وراثت تمہیں دے۔ کہ مدرسوں کے طالب علم دراصل میراث پیغمبر لینے کے لیے آتے ہیں یہاں پر۔ تو بتاؤ، جب موروث اعلیٰ ہو تو وراثت کے اعلیٰ ہوگی یا نہیں؟ بولو۔ جب موروث جو ہے وہ سید الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہو، تو بتاؤ ان کی وراثت، ان کے وارثوں کا بھی کیا مقام ہوگا؟ ابھی آپ نے مولانا نے حدیث نقل کی، مولانا بکر صاحب دام درکار تم نے 10 حافظوں کو، ایک حافظ 10 آدمیوں کو جب جہنم بازی ہو چکی ہو، سوال کر یہ اللہ فرمایا ٹھیک ہے بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو پہلے حساب کتاب سے پہلے فرشتوں کی جماعت چکر لگا کے جاتی ہے۔ یاد رکھو، مرنے والی کی رپورٹنگ پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ عجیب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، پوچھتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من حاضر رجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، یعنی مرتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ کی زیارت کرائی جائے گی۔ سبحان اللہ، اپنے روضہ اقدس میں ہوں گے، زمین کے پردے ہٹ جائیں گے، علماء لکھا آپ کی زیارت کریں۔ من حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے؟ بارے میں بتا۔ فوراً ملاقات، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا بطال کا بابی، میں اپنے پیاروں کو کب ملوں گا؟ صحابہ نے کہا لسنا من احبابک یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیارے نہیں، ورنہ انتم اصحابی و اطہاری، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے سسرالی ہو۔ سارے رشتے صحابہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میرے انصاری ہو، تم میرے اصحار ہو، تم میرے انصار ہو، تم میرے اصحاب ہو۔ احباب وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور ان کے دل میں میرا ایسا عشق ہوگا کہ میں ہماری جان چلی جائے، ہمارا گھر بار چلے جائے اور رسول اللہ کی جھلک ہمیں دیکھنے کو مل جائے۔ فرمایا ان کو میرے ملنے کا اتنا شوق ہوگا، مجھے بھی ان کی ملنے کا اشتیاق ہے۔ مطال کا احبابی، مطال کا احبابی، ایسا بھی مسلمان ہے رسول اللہ سے عشق کرتا ہے، عجیب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ امت عاشقوں کی امت ہے، یہ امت عاشقوں کی امت ہے۔ محبوب حسین کو عشق ہے، جیسا کیسے بھی ہے، ہزار کمزوریاں صحیح، یہی وجہ ہے کہ جاتی ہی زیارت، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر، سب سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہے عاشقوں کو۔ میں کہتا ہوں جب حوض کوثر پی لیں گے، پیٹ میں حوض کوثر کا پانی ہوگا اور وہ بھی رسول اللہ کے دست مبارک سے ہوگا، اور پھر ہم میزان پر آئیں گے تو بس اللہ کی نظر کرم پڑ جائے گی، یہ ہو کے کہاں سے دیکھ کے کس کو آئیں گے۔ یہ خطرناک نفاق ہے، منافق جو نفاق کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے، سب سے زیادہ خطرے میں وہ ہے جس کے دل میں کچھ نہیں ہے، اوپر سے کلمہ پڑتا ہے، دل میں شکوک و شبہات لیے پھرتا ہے اللہ رسول کے بارے میں، اوپر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کے دعوے کرتے ہیں، اندر سے نفاق لیے پھرتے ہیں، تو اس لیے کہ ہم اگر مسلمان نہ کہلائیں گے تو ہمیں فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ ہم مسلمان ملکوں میں، مسلمان حکومتوں میں، مسلمان تجارتوں میں، مسلمانوں کی چیزوں میں گھسے پھرتے ہیں، اندر سے نفاق ہے، منافق کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔
لیکن ایک جو مخلص ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو پہلے تو شاباش دی، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تو کرے گا، تو حدیث کا عاشق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو حدیث کا عاشق ہے، تو یہ سوال کرے گا۔ فرمایا جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا اس کو میری سفارش ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا رپورٹنگ ہو جاتی پہلی، یہی وجہ ہے کہ جب آدمی 3 سوالوں کا جواب دے لیتا ہے نا، تو حدیث شریف میں مشکات کی حدیث میں ترمذی بخاری میں دیکھو، انا لنعلم، ہمیں پتہ تھا، انک لموقن، کہ تو پکا آدمی ہے، سچا آدمی ہے۔ کیسے پتا تھا؟ سوال جواب کو ہو رہا ہے، پرچہ تو اب حل کیا ہے، ان کو کہنے پر پہلے پتہ چل گیا، اوپر سے بتا دیا گیا تھا ہمارا بندہ ہے، سوال جواب کر لو، بندہ ہمارا ہے۔ اللہ، اور اگر سوال جواب میں فیل ہو جائے گا، کہیں نہ ہمیں پتا تھا ان کا منافق ہو، مرتاب ہوں، تو منافق تھا تو شک میں مبتلا تھا۔ حافظ قرآن شریف میں آتا ہے تو اس کو بھی جماعت آئی، 3 جگہ سے سونگیں گے حافظ قرآن کو، سر سونگیں گے، سینہ سونگیں گے، پاؤں سونگیں گے، تینوں جگہ سے قرآن کی خوشبو آئے گی۔ سر سے کیوں؟ پڑھتا ہے، سینے سے کیوں؟ قرآن محفوظ ہے، پاؤں سے کیوں؟ اللہ اکبر کر کے نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو سارا وزن پاؤں کے اوپر آ رہا ہے، تو وہ نور قرآن کا نور پاؤں تک آتا ہے۔ اور جا کر کہیں گے اللہ یہ جو بندہ آیا ہے ہر جگہ سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، اور قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکلی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ مار کھائی تھی قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے، کوڑے کھائے، کہتے ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا وہ برداشت نہ کر سکتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے لگتے تھے، لیکن وہ فرماتے نہیں، یہ قرآن اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں سے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے۔ بادشاہت مجبور کرتے تھے، یاد رکھو یہ حق اور باطل کا مارکا کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ ہر زمانے میں حکمرانوں نے دین والوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا، دابنے کے لیے آیا ہے۔ اگر دبنے کے لیے آیا ہوتا تو آج غزہ کا قصہ ختم ہو چکا ہوتا، آج غزہ کے اصول سے مجاہد ختم ہو چکے ہوتے اگر یہ دبنے کے لیے آیا تھا۔ یہ دبنے کے لیے نہیں آیا، جہاں یہ مر بھی جائے گا، اگر دین والا مر بھی جائے گا تو مرنے کے بعد اس بیج کی طرح ہو جائے گا کہ جو ایک بیج ڈالتے ہو اس میں سے 10 درخت اگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین میں جانے کے بعد بڑھتے ہیں، گڑتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام شہید ہوتے گئے، سب زیادہ احد کے وہاں پر جنگ میں 70 ایک دم شہید ہو گئے۔ صحابہ شہید ہوتے رہے، تعداد بڑھتی رہی، شہید ہوتے رہے، تعداد بڑھتی رہی، شہید ہوتے رہے، تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 اور ایک روایت میں 1,44,000 صحابہ کی تعداد ہو گئی جو انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، حدیث میں آتا ہے اسلام غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ قیامت تک آپ نے فرمایا، قیامت تک میری امت میں ایک جماعت حق والوں کی رہے گی، لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، نہ مخالفین کی مخالفت کی وجہ سے ختم ہوگی اور نہ اپنوں کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے ختم ہوگی، ختم ہونے والی نہیں۔ میرے دوست کیا بات ہوتی ہے، میں عرض کر رہا تھا میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی کتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور آگے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، دیکھو اللہ تعالیٰ
اپنے لفظ انا بھی استعمال کرتے میں، لیکن جب نزول قرآن کی باری آئی تو انا فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، اپنی شاہی طاقت کی اشارہ فرمایا، انا ہم نے نازل کیا ہے۔ جب ہم کرنے والے ہیں اور ہم عبادت کرنے والے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ میں بات امام بن حنبل کی کر رہا تھا تو بول جاتے ہو، یہ میرے شیخ کا مجھ پر اثر ہے، میرے شیخ کا اثر ہے۔ میرے شیخ کہتے تھے جب میری گاڑی کانٹا بدلے تو یاد رکھ، اسٹیشن یاد رکھنا۔ ایسا نہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، لیکن بڑوں کا ایک اثر ہو جاتا ہے، اسی اثر پر ہی سارا کام چلتا ہے، انہیں کا اثر ہے تو سارا کچھ ہے۔ اس لیے نور نبوت جو ہے وہ بزرگوں سے منتقل ہوتا ہے، سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، رسول اللہ سے صحابہ میں منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں، قیامت تک بزرگوں کے سینوں سے۔ یہ عبدالحق معتزلی کو ان کے والد نے کہا تھا کہ علم تو نے پڑھ لیا ہے لیکن نور نبوت اب سینہ درویشہ باید خیز، اے پدر اے میرے بیٹے، اگر نور نبوت چاہیے تو بزرگوں کے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگا کے رکھ تاکہ نور نبوت اس میں منتقل ہو جائے۔ خیر، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے مارے گئے، ایک آدمی تھا کامیاب ہو گیا، اس کی استقامت کے سامنے حکومت سرنگو ہو گئی، چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ نے اس کے بدلے میں اپنی زیارت کرائی، اور رسول اللہ کی زیارت کا تو ان لوگوں کا جو حال تھا پتہ کیا تھا، ڈاکٹر میں بھی دیکھ لیتے تھے اور روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی، اس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے 100 بار امام بن حنبل کو اپنی زیارت کرائی، کتاب اللہ پر تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے اپنی زیارت کرائی۔ جب آخری زیارت ہوئی، لکھا ہے امام بن حنبل کا نام پڑھو، کہا کہ اللہ شارٹ کٹ رستہ بتا دے آپ تک پہنچنے کا، کہ آپ تک جلدی کیسے پہنچ جائے، شارٹ کٹ رستہ۔ فرمایا جو کتاب میری ذات سے نکلی ہے اس کی تلاوت پر مداومت کرو، ہمیشہ اس کی تلاوت کرو، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ امام بن حنبل نے اگلا سوال کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اور میں سمجھ کر کرو گے تب بھی پہنچ جاؤ گے، بغیر سمجھے ہوگا تب بھی پہنچ جاؤ گے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ٹاؤن شپ کے دوستوں، بہت ادھر ادھر سے بھی دوست آئے ہوئے، ہمارے گجرا والے، چار کوٹ پتہ نہیں کہاں سے دوست آئے ہوئے، میں آپ سے ایک سوال ہے، پیراڈول کی گولی جو ہے سر درد کے لیے میں اور آپ کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا اجزاء ہے، فائدہ دیتی ہے یا نہیں؟ جلدی بتاؤ۔ دیتی ہے، اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس میں بھلا ہے، اس کو بھی فائدہ دیتی یا نہیں؟ بولو۔ معجون افلاطون، حکیم کو تو پتا ہے کس کے اجزاء کیا ہے، حکیم کو بھی فائدہ دیتی ہے، میں اور آپ کو تو پتا نہیں، پھر بھی اگر معجون فائدہ دے سکتی ہے، ہمیں اس کے اجزاء کا پتا نہ ہو۔ اللہ کا کلام میں اور آپ پڑھے، اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر جو ان کے الفاظ پھر آپ کے اندر نور پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب خطری بڑی دور سے آئے تھے، بڑی دور سے آئے تھے، صرف اسی قرآن اور حدیث کے لیے آئے تھے، چین سے آئے تھے، چین سے۔ ہمارے والد چین کے رہنے والے، اب بھی ہمارے دانت کے سارے چین میں، پیدل آئے، چین سے پیدل سفر کیا کشمیر کا، پھر تو پہاڑ برف میں میرے والد نے پیدل، تو کہا یار کیا جذبہ آپ کو اس برف پر چلا رہا ہے، تم برف پر سوتے ہو، برف پر نمازیں پڑھتے ہو، برف پر چلتے ہو، اس لیے کہ گرمی میں سفر نہیں کر سکتے کیونکہ دریا اور جھیلیں اتنی ہیں، کراس نہیں کر سکتے، سردی میں برف جمی ہوتی ہے، ان کو کراس کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا جذبہ؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ رسول کا عشق اور اس علم کا عشق اور قرآن کا عشق لے کے جا رہا ہے۔ میں عشق سے، ایک دفعہ میں دسمبر میں انگلینڈ گیا، بڑی سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، حضرت بڑی سردی میں آئے،
میں کہ میرے پاس بیٹھو اگر سردی دور نہ ہو بغیر ہیٹر کے تو پھر تو کہنا بیٹھو تو صحیح. پھر تو ایسے بیٹھتے تھے رات کے 12 بج جاتے. میں کہ اب تو چھٹی دے دو. جانے کو دل ہی نہیں چاہتا. میں کہ میں برف سے میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں. اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں. اے عشق تجھے روز دیکھا کیا کہا علم کے لیے جا رہے دین کے لیے. وہاں سے بہاول نگر ان کی بڑوں نے ڈیوٹی لگائی. استادوں نے بھی لاہور کے سب سے بڑے مشہور محدث عالم بزرگ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ نیلا گنبد میں جو ہوتے تھے ہمارے والد صاحب کے جامع شیخ الحدیث تھے. ہمارے والد صاحب کے خاص استاد ہیں جن کے والد صاحب خاص خدمت میں رہتے تھے. انہوں نے مشورہ دیا تھا بہاول نگر چلے جاؤ. والد صاحب نے کہا اس کی حکمت کیا ہے. ہمارے والد صاحب بڑے منطقی فلسفی آدمی تھے. اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا, بہت علم دیا تھا. یعنی آپ ان کے علم کا اندازہ اس سے کریں کہ میں نے خود علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انگلینڈ میں سنا. میں نے خود بر کے مسجد میں بیان کیا. کہا کہ ہم نے لاہور میں سنا بہاول نگر میں چینی بابا آیا ہے, اس کو بڑا علم ہے. تو میں بس پر سفر کر کے گیا. حضرت فرماتے ہیں وہ چینی بابا کے پاس تو دیکھا کہ اس صحرا میں کیونکہ جو مدرسہ وہ ٹیلا تھا, ٹیلے میں جھونپڑی میں رہتے ہیں اور طلبہ پڑھتے ہیں. میں نے ان سے بات کی, علمی باتیں کی. میں ان کا علم دیکھ کر حیران ہو گیا. تو میں ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا. یہ حضرت نے فرمایا بات فرمائی انگلینڈ میں بیان میرے مجھ سے جمع پڑھوایا. میرا تعارف میں یہ بات کیا. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ. بات سے بے وقوف کہہ دیتے ہیں. آج بات چھڑائی ہوئی ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, کوئی میری اور آپ کی طرح کی کوئی کتاب کسی آپ مصنف کی کتاب تھوڑی ہے. اگر یہ عام کتاب ہوتی, یہ قرآن بیٹھے یہاں پر, میں ان سے پوچھتا ہوں دنیا میں کوئی زبان بتا دو جس کی ادائیگی کے لیے قوانین بنے ہوں کہ آپ اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے, چاہے انگریزی ہے, چاہے فرانسیسی ہے, چاہے عربی ہے. قرآن پڑھنے آؤ گے قانون ہے. دیکھو ایسے نہیں پڑھ سکتا, اس کے پڑھنے کا قانون ہے. تو نے الف یہاں سے پڑھنا ہے, ہا یہاں سے ادا کرنی ہے, ہا یہاں سے پڑھنا ہے. استاد کار کہتے ہیں. ہمارے قاری صاحب جو ہمارے استاد تھے بلوری ٹاؤن میں, اور ماشاءاللہ ان کا 6 فٹ قد تھا. اپنے زمانے میں پہلوان رہے. انگریزوں نے ان کو جیل میں بند کر دیا تھا تحریک کے زمانے میں. وہاں پر چکی بھی چلایا کرتے تھے. تو کوئی طالب علم صحیح یاد نہ کرتا, اس کو پکڑ کر اس کا سر اپنی ذرا گھٹنے کے نیچے جن کے اندر گوڈے سے تھلے دے دیتے, بیچارہ کٹ نہ سکتا. کہتے یہاں سے ادا کرو ہا ہا. تو میں پوچھتا ہوں جس کے پڑھنے کے لیے اتنے قوانین ہیں, جس کے پڑھنے کے لیے اتنا بڑا علم تجوید ایجاد ہوا ہے, جس کے پڑھنے کے لیے قاریوں کی بہت بڑی جماعت سے زندگیاں پاک کر دی, تو کہتا ہے اس کا بغیر فتح پڑھنا ویسے ہی عام کتاب نہیں ہے. ہمارے والد اللہ صاحب نے سے کہا تم نے وہ تو حدیث سنی ہے نا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. چنانچہ آپ نے مثال میں فرمایا الف لام میم, یہ ایک حرف نہیں, یہ 3 حرف ہیں. الف لام میم حروف مقطعات, اس پر 30 نیکیاں ملتی ہے. حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا اس الف لام میم کا معنی کسی کو پتا ہے؟ تو بھائی کسی کو پتا ہے اس کا معنی؟ وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بتاتا ہوں الف لام میم کا معنی؟ رسول اللہ نے مثال میں جو آیت مبارکہ دی ہے وہ ایسی کہ جس کا نہ ترجمہ ہو سکے
نہ تفسیر ہو سکے نہ معنی سمجھا جا سکے، پھر بھی فرمائیں کہ اس پر تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ رسول اللہ نے اشارہ کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جس حال میں بھی تم پڑھو گے یہ نفع لائے گی، ثمرہ لائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست، اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ رستہ ہے۔ قرآن مجید سے دل لگاؤ، سینوں کو منور کرو۔ اس نادر سینہ قبرستان ہے جس میں قرآن نہیں، اور وہ گھر قبرستان ہے جس میں نماز نہیں۔ سن لو کان کھول کر، ہمارے گھر قبرستان ہے، نماز نہیں۔ ہم تو مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں انسان کو گھر میں نفل نماز کا خود اہتمام کرنا چاہیے، اتنی گنجائش گھر میں رکھے۔ ہم گھروں میں جاتے ہیں نماز کی جگہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یار جگہ ہی نہیں ہے تو عورتیں کیسے پڑھتی ہوں گی؟ کہتے پڑھ نہیں کوئی، پڑھ نہیں ہوش ہی نہیں۔ پھر گھروں میں جھگڑے، گھروں میں لڑائی، گھروں میں فساد، نحوستیں کما رہے ہیں، بے برکتی۔ بھائی گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں رحمت سے نازل ہونا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ کہتے ہیں انسان کا گھر اگر جھوپڑی بھی ہو نا، وہ اس قلعے سے بہتر ہے جو کسی دوسرے کا ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو پہرا لگایا نا فرشتوں کا، وہ دوسرے کا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اسلام گھر کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ آپ جب اپنے گھر میں لیٹتے، آپ کے گھروں کا تو آپ سیرت میں پڑے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اوپر ہاتھ چھت پہ لگ جاتا تھا، چھوٹا اتنا ہوتا تھا۔ اپنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ تہجد پڑھتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوتی تو میرے پاؤں پر ہاتھ مارتے، میں پاؤں اکٹھے کرتی تو سجدہ کرتے رسول اللہ۔ کتنا بڑا مکان تھا، کتنا بڑا گھر ہے۔ لیکن آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی آوانا و کفانا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ٹھکانہ دیا ہے تو ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ آج ہم اس پر پریشان ہیں، میرا جو گھر چھوٹا ہے، یوں ہے مجبور ہے، اللہ معاف کرے۔ امام عبد الرحمان ابن جوزی نے بہت ساری بات کی ہے، لیکن لوگوں غربت کا رونا روتے ہر وقت، اللہ کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حکومتوں کی شکایتیں ہو رہی، کبھی اللہ کی شکایتیں ہو رہی۔ کہا کہ پیغمبر سلام کے اثاثے کو دیکھو، 9 گھروں کا اثاثہ، 9 گھروں کا اثاثہ آپ کے بعد اس کو اکٹھا کرو، کل منجیاں، کل سوت، کل جو ہے کپڑے، کل بستر، کل کھانا، کل چیزیں اور کل سواریاں اگر تم اکٹھا کرو گے تو تمہارے گھر میں جو سامان ہے وہ زیادہ اس سے نکلے گا، گھر کا سامان۔ پھر بھی کہتا غریب اور مبارک ہر وقت نشکری 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 یہ نشکری کا بوال ہے دراصل آج جو ہم رو رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ جو نعمت موجود ہے اس کا شکر نہیں ہے، جو ہاتھ میں اس کی فکر میں لگے، جو نعمت ہاتھ میں اس کی نقدری کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیوی دے دی، اولاد ہو گئی، نقدری کر رہے ہیں، یہ تو فوجی ہے، یہ تو یوں ہے، دوسری ڈیزائن دیکھنے میں لگا ہوا۔ اللہ نے یہ شو مشغلہ بنایا۔ بچے ان کی تربیت پر تو زور نہیں ہے، ہر وقت ان کو گالی گلوچ پر لگا ہوا ہے۔ اللہ نے سواری دی ہے، دوسروں کی سواریاں دیکھ کر کہتا ہے میرے پاس تو سواری معمولی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ شیطان نے کہا تھا لن تجد اکثرهم شاکرین، اللہ میں اس انسان کو ایسا کر دوں گا کہ اکثریت تیرا شکر ادا نہیں کرے گی، کھائے گی تیری، کھائے گی میری۔ سب اللہ کی کھا رہا ہے لیکن نہ شکری، برا برا کہہ رہے ہیں۔ میری بات یاد، ایک بات یاد رکھو، حکیم الامت ثانی نے بات کی، اور وہ ہر آدمی کو اللہ تعالی نے جو رزق مقرر کیا ہے وہ ملتا ہے، اور وہ اتنا رزق ہوتا ہے کہ اس کا اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ ان 2 چیزیں خراب کرتی ہیں، ایک تو جب حلال میں حرام شامل کرتا ہے، حلال میں کیا شامل کرتا ہے؟ حرام، تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ 100 روپیہ 1 روپیہ ہو جاتا ہے، لاکھ روپیہ 500 بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ضرورت سے زائد خرچے کرتا ہے، ضرورت سے زائد۔ لوگ آ کے روتے ہیں، اگر انہوں نے پوچھے بھی تیری آمدن کتنی ہے، یہ پورے کیوں نہیں آتے ہیں؟ خرچے ضرورت سے زائد ہیں، فضولیات۔ بتاؤ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ سن لو، ٹاؤن شپ والوں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔
کہنا ضرورت انہوں آخدے نے جڑی گھر میں محسوس ہوئے. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ مارکیٹ میں جا کے محسوس نہ ہو، گھر میں محسوس ہو، وہ ضرورت ہے. میری بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ پنجابی نہیں سمجھتے؟ اور میں اور لغت بولی جاتی ہے. پچھتو بات کر. یہ بتاؤ آپ کو ضرورت ہوئی کہ ڈبل روٹی انڈا لینا ہے، چلے گئے بیکری پر. یار یہ جام بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی لے لو. یار یہ اچار بھی بڑا اچھا تھا، اس کی بدل اٹھا لیں. اور یہ بسکٹ بھی نئے نئے کٹے سجے ہوئے، یار یہ بھی لے لوں. یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت وہ ہے جو گھر میں محسوس ہو رہی ہے، مارکیٹ میں جا کر محسوس نہ ہو. یہ 2-2 ریال کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، اب 5 ریال کی. لیکن کبھی کسی آدمی نے 5 ریال کی چیز نہیں لی، بڑے گا تو 100 نہیں لے کے آئے، 100-200 نہیں لے کے آئے. حالانکہ 5 ریال 5 ریال ہی تو ہے، لیکن 5 ریال کی نہیں لے گا. یار یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. تھیلا 200-500 ریال کا بھر کے لا رہا ہے. کہ ملک متھان میں نے پیاری بات کی، حلال کو حرام بناتا ہے اور اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے. اللہ نے ورنہ تیرے لیے ذمہ داری لی ہے. ما من دابۃ فی الارض الا واللہ رزقها، میرے ذمہ تیرا رزق ہے. پھر کیوں تیرا رزق تجھے پورا نہیں آتا؟ تو اگر یہ دیکھ لینا آج سے زیادہ لے لو، پرانا شروع ہو جائے. قرضے نہیں اترتے. ایک بڑے عالم نے مجھے بتایا، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے وہ آئے ہوئے تھے ہمارے علاقے میں بیان کے لیے. انہیں پتا چلا یہاں بزرگ ہیں، ان کی زیارت کر لے. تو والد صاحب سے ملے. ہمارے والد صاحب باہر نشست لگا کر بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے. انہیں مجھے بس محسوس بتایا اس عالم نے، ابھی حیات ہے. انہیں کہا، میں نے کہا حضرت میرا قرضہ نہیں اترتا، پریشان ہوں. تو بخاری کی حدیث سنائی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. 3 آدمی. نمبر 1 قرض دار جو قرضہ اتارنا چاہے. قرضہ ہم چاہتے ہی نہیں چاہتے. دوسرے کا مال ہڑپ، شیری مادر جو ہے نا، شیری مادر سمجھ کے ہڑپ. فرمایا جو اتارنا چاہے کہ اللہ میں نے قرضہ اتارنا ہے، غیر سے مدد فرمائیے. تو عزم کرو ہم نے اتارنا ہے. عزم ہی نہیں اتارنے کا. ٹھیک ہے آپ دے دیں گے، آپ دے دیں گے. بھیا دل کو لگ جاتی ہے، جب دل کو کچھ چیز لگ جاتی ہے خدا دروازے کھولتا. دوسرا وہ نوجوان جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ میری عزت بچی رہے، عفت رہے، میں پاک دامن رہوں. اللہ اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے. اور تیسرا مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی مدد کر رہا. اللہ نے کہا میرے ذمہ. میرے دوستو